اللہ الرحمن الرحیم. قرات امام ابو عمر بصری، ان کے دو راوی ہیں، دوری بصری اور سوسی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے کچھ اصول میں نے آپ کو پڑھا دیے تھے اور کچھ اصول مزید ہے. یہ جو ادغام کا بحث ہے ادغام کبیر کا، یہ سوسی کے لیے خاص ہے. کس کے لیے خاص ہے؟ سوسی کے لیے. ادغام کبیر کا کچھ بحث گزر گیا. کچھ کلمات یہ ہیں جو مخصوص کلمات میں مخصوص شرائط کے ساتھ جو ہے کیا نام ہے وہ ہے، اور اس کے علاوہ 10 حروف اور ہیں، اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا. بورڈ میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے میں نے وہ نہیں لکھوایا ہے. اور اسی طرح اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے امالہ اور تقلیل، اس پر بھی انشاءاللہ جو ہے کیا نام ہے بات ہوگی. اس کے اندر اکثر جو ہے نا ساتھی امالہ اور تقلیل کے اندر غلطی کر لیتے ہیں. تو وہ کلمات ادھر ہم نے جو ہے کیا نام ہے لکھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں ادغام کے اندر جو ادغام کبیر کا بحث تھا، اس کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا کہ 6 حروف ایسے ہیں جو مخصوص شرائط کے ساتھ اور مخصوص کلمات کے ساتھ خاص ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سب سے پہلے آپ با کو دیکھیں. با کا ادغام صرف میم میں ہوگا، لیکن ہر جگہ نہیں ہوگا. ہر جگہ نہیں ہوگا، صرف اس کلمے کے ساتھ خاص ہے. یعذب من یشاء کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے. اس با کا ادغام اس میم میں صرف اس کلمے کے ساتھ خاص ہے. باقی کسی بھی جگہ با کا ادغام نہیں ہوگا میم کے ساتھ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ با کا ادغام میم کے ساتھ ہے، لیکن صرف اس کلمے کے ساتھ خاص ہے. یعذب من یشاء. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح جیم کا ادغام، اس کا ادغام شین کے ساتھ ہے، لیکن وہ صرف 2 کلموں کے ساتھ خاص ہے. کتنے کلموں کے ساتھ خاص ہے؟ 2 کلموں کے ساتھ. یہ تا اور شین کے ساتھ، تا اور شین کے ساتھ. ایک کلمہ جو ہے نا تا کا ہے اور ایک کلمہ شین کا ہے. سمجھے نا؟ 2 کلموں کے ساتھ خاص ہے. ایک کلمے میں تا کے ساتھ ادغام ہے اور ایک کلمے میں شین کے ساتھ ادغام ہے. بالمعارج تعرج، جیم کا تام میں ادغام ہے. اسی طرح اخرج شطأہ، جیم کا شین میں ادغام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جیم کا شین میں صرف اس کلمے میں ادغام ہے اور جیم کا تا میں صرف اس کلمے میں ادغام ہے. صحیح ہے؟ باقی جیم کے ادغام نہیں ہوگا. اسی طرح ہا کا ادغام یہ صرف عین کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ عین کے ساتھ ہے. بات سمجھے نا؟ لیکن عین میں بھی صرف اس کلمے کے ساتھ خاص ہے. زحزح عن النار. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زحزح عن النار میں یہ ہا اور عین کا ادغام ہے، صرف اس کلمے میں خاص ہے. صحیح ہے؟ اسی طرح سین کا زا اور شین کے ساتھ ہے، وہ بھی جو ہے کیا نام ہے ان کلموں کے ساتھ خاص ہے. یعنی ایک کلمے کے ساتھ سین میں ان کے سین کا زا میں ادغام ہے اور ایک کلمے کے ساتھ سین کا شین میں ادغام ہے. اور یہ خاص کلمے ہیں. کیا ہے؟ خاص کلمے ہیں. ایک کیا ہے؟ اذا النفوس زوجت، سین کا زا میں ادغام ہے، باقی کہیں پر بھی سین کا ادغام زا میں نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری جگہ سین کے ادغام شین کے سامنے شین کے ساتھ ہے. الرقص شیبہ، اور اس میں اظہار بھی ہے. الرقص شیبہ کے اندر ادغام کے ساتھ اظہار بھی، یعنی 2 وجوہ ہے. کتنے وجوہ ہیں؟ اس میں ادغام بھی ہے اور اظہار بھی ہے. اس کے علاوہ سین کے ادغام نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد شین کا ادغام. شین کا صرف سین کے اندر ادغام ہے اور وہ صرف ایک کلمے کے ساتھ خاص ہے. للعرش سبیلا، ایک کلمے کے ساتھ خاص ہے. کون سا کلمہ ہے؟ للعرش سبیلا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح غاد کا ادغام جو ہے شین کے اندر ہے اور وہ بھی ایک ہی کلمے کے ساتھ خاص ہے. لبعض شأنہم، لبعض شأنہم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باقی 10 حروف کی تفصیل انشاءاللہ میں کل آپ کو بتاؤں گا. باقی 10 حروف میں جو ادغام ہے اس کی تفصیل کیا کروں گا؟ کل آپ کو بتاؤں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آپ یاد کر لیں تو اس سے انشاءاللہ آپ کو کافی آسانی ہو جائے گی. دوسری بات، اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے یہاں پر امالہ بھی ہے اور تقلیل بھی ہے. بات سمجھے نا؟ دیکھو 3 قسمیں ہوتی ہے، ایک فتحہ، ایک امالہ، ایک تقلیل. فتحہ یہ ہے کہ بالکل الف کی طرح پڑھتے ہیں، والضحیٰ اس طرح پڑھتے ہیں. امالہ اس کو کہتے ہیں کہ یا کی طرف زیادہ مائل کرتے ہیں. والضحیٰ ہے یہ امالہ ہے. بات سمجھ آ رہا ہے؟ جیسے مجرے ہم پڑھتے ہیں نا، مجرے یہاں کے اندر. صحیح ہے؟
اور تقلیل جو ہے وہ فتحہ اور امالہ کی درمیانی حالت کا نام ہے، اس کو بین بین بھی کہتے ہیں، بات سمجھے نا، امالہ صغریٰ بھی کہتے ہیں، صحیح ہے۔ تو اس کی ادائیگی اس طرح ہے، والضحیٰ، نہیں پڑھیں گے، بعض جو ہے نا کیا نام ہے تقلیل بھی امالہ کی طرح پڑھتے ہیں، والضحیٰ پڑھتے ہیں، صحیح ہے، اور بعض لوگ والضحیٰ پڑھتے ہیں، وہ بالکل لین کی طرح پڑھتے ہیں، حیا زبر حی، تو یہ تو تقلیل نہیں ہوا، یہ تو لین ہوا، کیا ہوا، صحیح ہے۔ ایک جگہ میں نے سنا تھا ایک قاری صاحب نے جو ہے پڑھا کئی فرین، کیا پڑھا، کئی فرین، تو کئی فرین کا مطلب ہے کاف یا زبر کئی، تو یہ تو لین بنا، کیا بنا، یہ لین بنا، یہ تو تقلیل نہیں ہوا، بات سمجھے نا۔ تو اس چیز کا ایک تو ادائیگی آپ نے اس کی درست کرنی ہے، دوسرا اس کا پہچان آپ نے کرنا ہے کہ سوسی کے اندر اور دوری کے اندر امام ابو عامر بصری کے لیے امالہ کہاں ہے اور تقلیل کہاں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو یہ دیکھو ذوات الیا، ایک ذوات الراء ہے، ایک ذوات الیا ہے۔ ذوات الراء اس کو کہتے ہیں کہ جس کا آخری کلمہ را ہو، جس کا آخری کلمہ کیا ہو، بشرا کے اندر آپ دیکھیں، بات سمجھ میں آ رہے ہیں، نصارا، صحیح ہے، بشرا میں تھوڑی تفصیل آپ کو بتاؤں گا، نصارا دیکھا آپ نے۔ اسی طرح جو ہے کیا نام ہے انہار، آخر میں را ہے نا، انہار، لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ را مقصورہ ہو، مفتوحہ یا مضمومہ نہ ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو اس کو ذوات الراء کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناقص واوی ہو یا ناقص یائی ہو، سنو، ناقص واوی ہو یا ناقص یائی ہو، وہ الف سے تبدیل ہو کر آیا ہوں، جیسے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، ہے نا، تو اس کو ذوات الیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا، ہاں، یہ جو آپ کو میں نے بتایا نا کہ ناقص واوی اور ناقص یائی، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ناقص یائی ذوات الیا ہے، واوی نہیں ہے، صحیح ہے نا، اس لیے میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی۔ یہ ذوات الیا فعلا 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 کے وزن پر ہوگا، کس کے وزن پر ہوگا، فعلا فعلا فعلا، یہ لکھا ہوا ہے، فعلا 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 کے وزن پر ہوگا، اس کو کیا کہتے ہیں، ذوات الیا۔ یہ سورہ طٰہٰ، سورہ نجم، سورہ معارج، قیامہ، نازعات، عبس، اعلیٰ، شمس، لیل، ضحیٰ، علق، اس کے آخری آیات جتنے بھی ہیں تقریباً کچھ آیات اس طرح ہوں گی جو ذوات الراء ہوں گی، اکثر کیا ہے، ذوات الیا ہے، اکثر کیا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اکثر کیا ہے، ذوات الیا ہے۔ تو ان کی تمام جو آیات ذوات الیا ہے، فعلا 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 کے وزن پر ہے، اس میں کیا ہوگا، تقلیل ہوگا، کیا ہوگا، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ جتنے بھی کلمات فعلا کے وزن پر ہیں، فعلا کے وزن پر ہیں، فعلا کے وزن پر ہیں، وہ کیا ہوں گے، اس میں کیا ہوگا، تقلیل ہوگا، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسی طرح انا، دتا، یا اسفا، یا حسرتا، الناس، ان کلمات کے اندر دینا دینا میں امالہ ہے، صرف دوری کے لیے ہے، کس کے لیے ہے، سوسی کے لیے نہیں ہے، ان کلمات میں دونوں کے لیے، فعلا 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 پر۔ اور یہ جو کلمات ہیں انا، یکتا، یا اسفا، یا حسرتا، الناس، ان کے اندر امالہ ہے، کس کے لیے، دوری بصری کے لیے، کس کے لیے ہے، دوری بصری کے لیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسی طرح بشرا ہے نا، بشرا، اس میں فتحہ بھی ہے، تقلیل بھی ہے، امالہ بھی ہے، ہاں، دونوں حضرات کے لیے، کس کے لیے، یعنی امام ابو عامر بصری کے لیے، جب بصری کا ہم نام لیں گے تو دوری بصری بھی اس میں آ گیا اور شوسی بھی آ گیا۔ تو یہ جو کلمہ ہے بشرا، بشرا کے اوپر فتحہ بھی صحیح ہے، اس کے اوپر تقلیل بھی صحیح ہے، اس کے اوپر امالہ بھی صحیح ہے، تینوں وجوہ ہے، ہاں، اس کو کیا کہتے ہیں، وجوہ ثلاثہ، کیا کہتے ہیں، تینوں وجوہ اس کے اندر ہے، کن کے لیے ہے، دونوں راویوں کے لیے، کن کے لیے، بات سمجھ میں۔ اس کے بعد ذوات الراء، ذوات الراء کے اندر امالہ ہے، ذوات الراء کے اندر کیا ہے، امالہ ہے، لیکن لفظ اعمى یہ قرآن میں آیا ہے، جو پہلا والا اعمى ہے، جو پہلا والا اعمى ہے نا، اس میں جو ہے کیا نام ہے، امالہ ہے، پہلے والے اعمى میں کیا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اعمى یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے، اس میں جو پہلا والا ہے اس کے اندر کیا ہے، امالہ ہے، اس کے علاوہ باقی میں تقلیل ہے،
باقی اعما میں تقلیل ہے، صرف پہلے والے میں کیا ہے؟ امالہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح الطورا، النار، القرار، کافرین، الکافرین، یہ کافرین حالات نسبی اور جری میں، حالات رفی میں نہیں، کافرون میں نہیں. بات سمجھ؟ ان میں کیا ہے؟ امالہ ہے. ان میں کیا ہے؟ الجار، یہ ذوات الراء ہے، یہ مستثنیٰ ہے، اس میں امالہ نہیں ہے. یہ کلمہ کیا ہے؟ مستثنیٰ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الجار جو ہے نا مستثنیٰ ہے، یہ ذوات الراء ہے، لیکن ذوات الراء ہونے کے باوجود بھی اس میں امالہ نہیں ہے. اس طرح اعما ذوات الیاء ہے، ذوات الیاء کا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں کیا ہے؟ تقلیل ہے، لیکن اعما اس سے مستثنیٰ ہے، اس میں امالہ ہے پہلے والے میں. باقی دوسرے میں، تیسرے میں اس میں کیا ہے؟ تقلیل ہے. پہلے والے میں کیا ہے؟ امالہ ہے. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یہ جو کلمات ہے الطورا، النار، القرار، کافرین، الکافرین، ان میں کیا ہے؟ امالہ ہے. ان میں کیا ہے؟ سمجھے نا؟ تو ذوات الراء کے اندر کیا ہے؟ امالہ ہے. ذوات الراء میں الجار مستثنیٰ ہے، اور ذوات الیاء میں تقلیل ہے، اس میں جو ہے کیا نام ہے؟ اعما مستثنیٰ ہے. لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ الجار مستثنیٰ ہے، اس میں تقلیل بھی نہیں ہے، امالہ بھی نہیں ہے. اور اعما مستثنیٰ ہے، اس میں امالہ ہے پہلا والے میں. بات سمجھے نا؟ وہ مستثنیٰ ہے، کس اعتبار سے مستثنیٰ ہے؟ کہ اس کے اندر کیا ہے؟ امالہ ہے. کیا ہے؟ اور یہ اس اعتبار سے مستثنیٰ ہے کہ اس کے اندر امالہ بھی نہیں ہے اور تقلیل بھی نہیں ہے جار کے اندر، الجار میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حروف مقطعات کے اندر رآہا، کیا؟ رآہا کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے؟ امالہ ہے. اسی طرح ترناس، ترناس کو اگر وقف کریں گے تو اس کے اندر امالہ ہے، ملا کر پڑھیں گے تو اس کے اندر امالہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے؟ فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ترناس کے اندر امالہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں. وصلاً، بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ وقفاً تو اس کے اندر ترے ہوگا نا. وصلاً جو ہے نا کیا نام ہے؟ اس کو ترناس یا ترناس، ترناس یا ترناس دونوں سے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، مد لازم میں دونوں حضرات کے لیے کیا ہے؟ طول ہے. یعنی دونوں مطلب ہے دوری کے لیے بھی اور سوسی کے لیے بھی. دوری بصری اور سوسی کے لیے مد لازم میں کیا ہے؟ طول ہے. مد متصل میں دونوں کے لیے توسط ہے. مد منفصل میں دوری کے لیے توسط اور قصر دو وجوہ ہے، اور سوسی کے لیے صرف قصر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دوری کے لیے توسط اور قصر دونوں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، دوری کے لیے توسط اور قصر دونوں منفصل کے اندر، اور سوسی کے لیے کیا ہے؟ صرف قصر ہے. صحیح ہے؟ ہاں. اچھا، سوسی کے لیے ایک اور قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ ساکنہ سے ماقبہ جب حرکت جو بھی آئے گا، حمزہ کو اس کے حرکت کے مطابق کیا کریں گے؟ تبدیل کریں گے. کیا کریں گے؟ تبدیل کریں گے. ان کے اندر چند کلمات ہیں کہ جن کے اندر جو ہے کیا نام ہے؟ تبدیل نہیں ہوگا. وہ چند کلمات کیا ہے؟ تسؤہم، لم ینبأ، نبئہم، اقرأ، تؤوی، مقصدہ اور رئیہ. ان کلمات میں حمزہ جو ہے نا کیا نام ہے؟ حرف مدہ سے تبدیل نہیں ہوگی. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی کلمات ہوں گے، اگر پہلے زبر ہوگا تو حمزہ الف سے تبدیل ہوگا، پہلے زیر ہوگا تو حمزہ یا سے تبدیل ہوگی، اور اگر پہلے پیش ہوگا تو حمزہ واو سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حمزہ ساکنہ اپنے ماقبل حرکت کے مطابق حرف مدہ سے تبدیل ہوگی. حمزہ ساکنہ اپنے ماقبل حرکت کے مطابق حرف مدہ سے کیا کریں گے؟ اس کو تبدیل کریں گے. جس طرح صرف والے کہتے ہیں نا کہ حرف علت سے تبدیل کریں گے. صحیح ہے نا؟ ہم کہتے ہیں کہ کس سے تبدیل کریں گے؟ حرف مدہ سے تبدیل کریں گے. لیکن یہ کلمات اس سے کیا ہے؟ مستثنیٰ ہے. کون کون سے ہے؟ تسؤہم، لم ینبأ، نبئہم، اقرأ. اقرأ کے اندر جو آخری والا حمزہ ہے. اسی طرح یہ کیا ہے؟ تؤوی اور مقصدہ اور رئیہ. یہ کلمات کیا ہے؟ مستثنیٰ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کے اندر حمزہ تبدیل نہیں ہوگی. ان کے علاوہ باقی جو بھی کلمہ ہوگا ماقبل حرکت کے مطابق ساکن حمزہ کو تبدیل کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، یہ اس میں ادغام کی جو ادائیگی ہے، یعظم من یشاء، صحیح ہے. اور یہ جو ہے کیا نام ہے؟ معارض تعرج المرأ، معارض تعرج المرأ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسی طرح اخرج الشط، رشط، رشطها. صحیح ہے.
اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے زحزح عن النار، یہ ہا کو جو ہے نا کیا نام ہے جس طرح وہ صرفی کہتے ہیں کہ ہا کو عین کر کے عین کا عین میں ادغام کریں گے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طرح اس کو کیا کریں گے زحزح عن النار، زح عن النار، زح نہیں بلکہ زح عن النار، بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طرح نفوذ زوجت، اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے 3 قسم کے مد ہوں گے، کتنے ہوں گے؟ اس میں طول بھی کر سکتے ہیں، اس میں توسط بھی کر سکتے ہیں، اس میں قصر بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح رأس شیبہ، را شیبہ، اس کے اندر بھی 3 مد۔ دیکھو یہ حمزہ میں نے تبدیل کر دیا، یہ حمزہ سوسی کے لیے کیا ہے تبدیل ہوگا، ما قبل کے زبر کے مطابق راس، راس نہیں ہوگا، کیا ہوگا را شیبہ، سین نہیں پڑا جائے گا، سین، بات سمجھے؟ اسی طرح اس کے اندر اظہار بھی ہے، راس شیبہ، صحیح ہے، اظہار بھی جائے گا۔ اور اس کے بعد میں نے کیا نام ہے یہ بالعرش سبیلا، عرش سبیلا، عرش سبیلا، شین نہیں پڑا جائے گا، بات سمجھ میں آیا؟ اسی طرح یہ لباس شانب، لباس شانب، لباس شانب، ذات کو شین کر کے شین کا شین میں ادغام کر دیں گے، جس طرح صرفی کہتے ہیں نا، ہاں مطلب یہ کہ شین مشدد پڑا جائے گا، آپ سمجھ میں آئی بات؟ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ یعظم من یشاء، اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ معارض تعرج الملا، معارض، المعارض تعرج الملا، صحیح ہے؟ اور اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اخرج شقا، صحیح ہے؟ اور یہ جو نفوس کو کس طرح پڑھیں گے؟ نفوس زوجت، آپ کو میں نے بتایا کہ اس کے اندر طول، توسط، قصر تینوں میں، صحیح ہے؟ لیکن جو ہے نا کیا نام ہے جمہور جو ہے نا توسط کو پسند کرتے ہیں، صحیح ہے؟ اور یہ رأس شیبہ کے اندر، اس کے اندر ادغام اگر کریں گے را شیبہ، اس میں مد تینوں کر سکتے، طول، توسط، قصر، اور اس میں اظہار بھی، اظہار کی صورت میں مد نہیں ہوگا، راس شیبہ، صحیح ہے؟ دونوں وجوہ اس کے اندر جائز ہے اس کلمے میں۔ اور یہ جو ہے نا کیا نام ہے دل عرش سبیلا، کس طرح پڑھیں گے؟ عرش سبیلا، عرش سبیلا، شین کیا ہو جائے گا؟ اسی طرح لباس شانم کس طرح پڑھیں گے؟ لباس شانم، ذات کو شین کر کے شین کے شین میں ادغام کر دیں گے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آیا؟